پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر شہادت اعوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے۔ آپ سے پہلے ہمایوں صاحب اور شہادت صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور 2.5 سال کے معاہدے کے حوالے سے بھی اب بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایوان کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یا پھر یہ جو 2.5 سال کے معاہدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ پارلیمان کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں 28 امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہو یا کوئی ڈاکومنٹ شیئر کیا گیا ہو۔ ایون پولیٹیکل پارٹیز کو بھی شاید ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا۔ اگر جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہے۔ یا ممکن ہے کہ ایم کیو ایم کو اس میں اعتماد میں لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کا کسی کو اب تک پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو پھر بہت زیادہ تعلقات والا شخص ہوگا، ذاتی تعلقات کی وجہ سے پتہ ہوگا۔ تو اس میں مختلف جو ہے نا جو افواہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم صرف اسی پہ اندازہ کر رہے ہیں۔ باقی جو 2.5 سال والی بات ہے، پہلے یہ بات سرفیس ہوئی تھی بلوچستان کے حوالے سے، مگر اب جو ہے نا یہ اس کی وائبز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ وفاق کے حوالے سے بھی تھی یا ہے۔ ابھی تک اس کو کسی نے اون نہیں کیا یا آفیشلی اون نہیں کیا، مگر سرگوشیوں میں یہ بات بہرحال جاری ہے۔ اچھا، نہیں تو سر بلوچستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے یا جو افواہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا وہ انٹیکٹ ہے ڈیسیجن؟ یہ تو ایک تو بلوچستان کے حوالے سے بات تھی اور اس کے بعد مرکز کے حوالے سے ملتی جلتی باتیں جو ہے وہ کہیں سے وائبز آ رہی ہیں، مگر ستوڑے جانے کی بھی کوششیں میرا خیال ہے وہ بھی ممکنہ طور پہ جاری ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے نا آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں کچھ ہلچل سی مچی ہوئی ہے، کچھ الزامات اور جواب الزامات اس طرح کی باتیں ہیں، یا کوئی ایکٹیو کوئی کم ایکٹیو، تو اس کے پیچھے پس پردہ کچھ لگتا ہے۔ اچھا، لیکن سر ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں مولانا صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف JUIF جو ہے وہ کب سڑکوں پر نکل رہی ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یا مہنگائی کی شرح ہے، سر JUIF اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ ہوگا، حکومت سے بات چیت ہوگی، کیا ہو رہا ہے، یا PTI کے ساتھ کسی حد تک کوئی مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ریگولر کوئی بات چیت ہو۔ محمود خان صاحب جو ہے مولانا صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، مولانا صاحب ان کے پاس پارلیمان میں ملے تھے، پھر اس کے بعد محمود خان صاحب جو ہے وہ گھر پہ گئے ہیں اور اس وقت PTI کے کچھ لوگ بھی شاید موجود تھے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ابھی تک کوئی باقاعدہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بیٹھک نہیں ہے جس میں اکٹھے مل کے چلنے کی کوئی بات ہو، جو میرا خیال ہے۔ اگر کوئی ان کی بات، کیونکہ اس وقت کراچی میں مولانا صاحب تو ویسے بھی جو ہے نا وہ اگر مہنگائی کے خلاف اس کی بات کریں کہ مہنگائی کے خلاف، مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ گو کہ آج ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے نا گزشتہ 10-20 سال میں کم ترین سطح پہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، میرے لیے تو شاکنگ تھا، کسی نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا تھا، مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کم ترین پہ کیسے، یہ تو ایسی مہنگائی ہے جس کو ہمارے جیسے مڈل کلاس کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اس کو احتجاج کی اگر آپ کریں، اگر آپ پارلیمان کی کریں تو پارلیمان کے اندر تو اس میں ہر دفعہ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ، کوئی نہ کوئی ٹول لایا جا رہا ہے۔ اب بات اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوگا۔ تو سڑکوں کے اوپر احتجاج کی بات دیکھ لیں تو آپ کے تقریباً 2.5 مہینے سے جو ہے وہ بین الاقوامی معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس میں سڑکوں کی بات یا سڑکوں پہ احتجاج جو ہے ملک کے مفاد میں نہیں تھا، اور اس میں اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں کچھ دن اور تو وہ کال کچھ علاقوں میں دے دی گئی تھی اور کچھ احتجاج کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، مگر وہ سولو تھا، وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں تھا۔ اب اس کو مولانا واپس آتے ہیں نیکسٹ ویک میں، پھر دیکھتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، لیکن سینیٹر صاحب یہ جو آپ نے
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیانات کا ذکر بھی کیا. آپ کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں سر کہ کوئی دراڑ یا کوئی اختلافات ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں، یہ جو معاہدے کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بارگیننگ کی پوزیشن جو ہے نا بڑھائی جا رہی ہے دونوں طرف سے. اس میں کیونکہ 28 امینڈمنٹ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اس میں الٹرنیٹیو ڈرافٹ بنے ہوئے، تو وہ پھر اس کے بعد پہلے جو ہے نا وہ زیادہ دکھا کے اور پھر کم پہ جو ہے نا کہ جی یہ جو ہے نا وہ اس پہ الٹیمیٹلی ہم نے تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں کہ جی پہلے تو صوبے توڑ رہے تھے، اب صوبے ہم نے بچا لیے مگر یہ NFC چلا گیا، تو یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی والا معاملہ ہے. اچھا، لیکن سر حال ہی میں اگر آپ دیکھیں اس سے ہٹ کے اگر بات کریں تو اسد کیسر صاحب ہو گئے، جنید اکبر صاحب ہو گئے، ان کی فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی رابطے رہے ہیں. تو یہ جو ملاقات ہے یہ کیا سیاسی جوڑ توڑ آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ کس تناظر میں ہو سکتی ہے اگر ہم کہیں تو؟ سیاسی جوڑ توڑ ایسے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں مگر ابھی تک سیاسی جوڑ توڑ کوئی بھی نہیں ہے. سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ گزشتہ 2.5 مہینے میں تمام توجہ جو ہے وہ ایران امریکہ والا یا ایران کی حوالے سے جو صورتحال تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی تھی، اور اس میں نہیں چاہتے تھے ہم کہ کسی قسم کی ملک کے لیے مشکلات ہوں. ہم صرف آرام سے بیٹھ کے معاملات کو واچ کر رہے تھے، بین ٹھیک ہے. الاقوامی اس پہ معاملات پہ نظر رکھی ہوئی تھی. اب اگر کچھ حالات مزید اللہ کرے کہ بہتر ہو جائیں ان ملکوں کے درمیان تو پھر یقیناً جو ہے نا مہنگائی بھی ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، لا قانونیت بھی ہے، امن امان کے حوالے سے بہت مسائل جو ہے درپیش ہیں کم از کم 2 صوبوں میں. تو یہ سب ٹھیک ہے، کچھ جو ہے نا سامنے رکھ کے پھر فیصلے کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ابھی حکومت نے ان سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. البتہ اس حوالے سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ کچھ حلقوں میں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور جیسے کامران صاحب نے بھی کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس حوالے سے جو ڈرافٹ ہیں وہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں. اب دیکھیں گے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.